بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ کی طرح کبھی روس بھی فرعون تھا، ہر بات پہ ٹانگ اڑانا وتیرہ تھا، ہر ملک کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا، چودراہٹ کے لیے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کا گر جانتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ سپر پاور نے افغانستان کی لڑائی گلے ڈال لی اور ایسا پھنسا کہ پاش پاش ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج امریکہ بھی اسی ڈگر پر ہے، خصوصاً مسلمان ممالک کے داخلی معاملات میں اثر انداز ہو کر اپنے مفادات کو پروان چڑھاتا ہے۔ روس کا انجام بھول کر کہ کبھی یہی روش روس کی تھی، پھر دنیا نے دیکھا کہ روس افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آج امریکہ بھی دوسرے ممالک میں سازشوں کے جال بن رہا ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آتا۔ ناظرین کرام، سی پیک جب سے آیا ہے امریکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ امریکہ ہی نہیں، دبئی بھی اسی تکلیف میں شامل ہے، کیونکہ ٹیڑھا کان پکڑنے میں وقت لگتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، چین سیدھا کان پکڑنے جا رہا ہے، سی پیک کی آڑ میں پاکستان اس سے مستفید ہوگا۔ بس یہی روگ ان طاقتوں کو کھائے جا رہا ہے اور وہ کالا باغ ڈیم کی طرح اسے بھی متنازعہ بنا کر اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی جب سے پاکستان میں سی پیک آیا ہے۔ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے ایلس ویلز نے کہا کہ چین مختلف ممالک کو ایسے معاہدے کرنے پر مجبور کر رہا ہے جو ان کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کو چین سے سی پیک منصوبے کی شفافیت سمیت سخت سوالات کرنا ہوں گے۔ سی پیک گرانٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سی پیک منصوبہ چین کے علاوہ دیگر ممالک کے مفاد میں نہیں ہے۔ چین دیگر ممالک کو قرضے فراہم کرتا ہے، لیکن اس لین دین میں شفافیت کی کمی ہے۔ چین نے دیگر ممالک سے $5 ٹریلین کے لین دین سے متعلق کہیں رپورٹ پیش نہیں کی۔ شفافیت کے نہ ہونے سے کرپشن کو فروغ ملتا ہے اور خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جواب میں چینی سفیر نے سی پیک میں کرپشن کے امریکی الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سی پیک پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے احتیاط کرے۔ نپے تلے منصوبے کے تحت چین کے پاور پلانٹ کم ترین ریٹ پر بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں آیا تو ٹانگیں کھینچنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ سی پیک دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے، لیکن ہمارے نادان سیاستدان کس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں؟ سی پیک جیسے قومی منصوبہ کو صوبوں سے منسلک کرنا مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے، جسے ہر محاذ پر ایکسپوز کریں گے۔ قومی منصوبوں پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملکی حالات کسی قسم کی محاذ آرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ایسا کرنے والے عوامی شعور اور طاقت سے خوفزدہ ہیں۔ ناظرین کرام، آئے روز چینی شہریوں پر حملے، اغوا اور قتل کے پیچھے بھی امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا ہاتھ ہے کہ جو مل کر پاک چین تعلقات اور خصوصاً سی پیک کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر سی پیک پر عمل درآمد ہو گیا تو پاکستان کو اقتصادی خود انحصاری کی منزل پر پہنچنے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی چینی سفارتکار اور قونصلیٹ ان کا ہدف بنتے ہیں، اور اب کھل کر پاکستان دشمن سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس طرح کبھی کالا باغ ڈیم کے خلاف کیا کرتے تھے، اور آج کالا باغ ڈیم مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے۔ جہاں تک سی پیک کی پاک چین تعلقات میں اہمیت کا سوال ہے تو یہ سنگ میل ہے۔ اس سے نہ صرف چین کے روابط دنیا تک وسیع ہوں گے، وہاں پاکستان بھی ترقی اور خوشحالی کے مراحل طے کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے سی پیک کا منصوبہ ہوا، امریکہ اور بھارت اس پر اپنے شدید تحفظات ظاہر کرتے نظر آئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ امریکی آشیرواد سے بھارت اور افغان انتظامیہ مل کر علاقائی طور پر دہشت گردی اور شدت پسندی کو ہوا دے رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان اقتصادی حوالے سے مضبوط ہوگا تو غربت، جہالت اور پسماندگی کا خاتمہ ہونے سے شدت پسندی اور دہشت گردی ختم ہوگی۔ اگر حکومتیں، سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر قومی مفادات کے تحفظ اور اپنی بقا اور سلامتی کے حوالے سے یکسو ہوں
तो मतलूबा नताइज मिल सकते हैं और हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने सियासी मफादात के हवाले से एक एक कदम पीछे और कौमी मफादात की जानिब एक एक कदम आगे बढ़ें, तो पाकिस्तान को दरपेश हर तरह के ख़तरात से पाक किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ सी पैक मंसूबे पर पीटीआई हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पहले ही कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। काबीना के अरकान सी पैक मंसूबों को मुतनाज़ा न बनाते तो आलमी गलत फहमियाँ पैदा ना होती। सी पैक मंसूबों के लिए चीन के कर्ज़ों का कुल हुजम 18 अरब डॉलर नहीं, तकरीबन 5.8 अरब डॉलर है। इस कर्ज की अदायगी की मुद्दत 20 से 25 साल और शरह सूद औसतन 2% है। तवानाई के तमाम मंसूबे सरमायाकारी की शक्ल में हैं। बिलाशुबा ये कर्ज नहीं बल्कि बिरादर मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी रियायत है। नाज़रीन कराम, हुकूमत, अवाम और सियासतदानों को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। अपनी आंखें खुली रख कर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब ना हो और मुल्की तरक्की का मंसूबा सी पैक भी कहीं कालाबाग डैम न बन जाए।